سمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، سرخیوں کی تفصیلات میں گئے بغیر میں آپ لوگوں سے درخواست کر لوں کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیں، ہمارے ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے۔ ناظرین، آئیے بات کرتے ہیں پہلی خبر کی، اور وہ یہ ہے کہ اکھلیش یادو نے ایک بیان میں صاف طور پر واضح کر دیا ہے کہ وہ بی جے پی سے بڑے ہندو ہیں، اور ان کے والد ملائم سنگھ پرانے ہنومان بھکت ہیں۔ ایک چینل کو دیے گئے ڈیبیٹ سیکشن کے اس بیان سے اس وقت الگ الگ طرح کے تبصرے ہو رہے ہیں، اور محسوس کیا جا رہا ہے کہ اب سماجوادی پارٹی بھی ہندو کارڈ کھیلنے پر لگی ہوئی ہے۔ جی ہاں، اتر پردیش میں سال 2022 میں ہونے والے اسمبلی انتخابات کو لے کر سرگرمیاں تیز ہو چکی ہیں، جہاں حکمراں جماعت بی جے پی نے رام مندر سے لے کر قانون و انتظام تک کے ایشو پر زور و شور سے تشہیر شروع کر دی ہے۔ وہیں پر ان انتخابات میں اہم اپوزیشن پارٹی سماجوادی پارٹی نے کرونا اور رام مندر زمین تنازع کو لے کر یوگی سرکار پر نشانہ سادھا ہے۔ اتنا ہی نہیں، ایک انٹرویو کے دوران تو ایس پی صدر اکھلیش یادو نے بی جے پی کے خلاف ہندو کارڈ بھی کھیلا۔ انہوں نے بتایا کہ نیتا جی ملائم سنگھ یادو ہنومان جی کے پرانے بھکت ہیں، ساتھ ہی انہوں نے خود کو بی جے پی والوں سے بھی بڑا ہندو قرار دے دیا۔ آج تک کے یو پی انتخابات کے لے کر کیے گئے ایک پروگرام میں ہندوتوا کو لے کر کیے گئے سوالات پر اکھلیش یادو نے کہا کہ ہم بی جے پی والوں سے بڑے ہندو ہیں، ان کی جو تعریف ہندو والی ہے وہ ہمیں نہیں چاہیے، جو نفرت پھیلاتی ہو، سماج کو بانٹتی ہو، ہم ان سے بڑے ہندو ہیں۔ اکھلیش یادو نے یہاں تک کہا، جہاں تک بھگوان کی پوجا ہے آپ سیفئی کو دیکھ آئیے، ہماری پیدائش تو ابھی ہوئی ہے، لیکن ہمارے مندر تو ہماری پیدائش سے بھی پہلے کے ہیں۔ نیتا جی تو ہنومان جی کی پوجا نہ جانے کب سے کرتے آ رہے ہیں، تو ہم ہے ہی نہیں ہندو، صرف بھارتیہ جنتا پارٹی ہندو ہے، جو باپ کرے وہ ہندو ہے۔ اس کے بعد اکھلیش یادو نے کہا کہ اتر پردیش کے عوام من بنا لیا ہے کہ بی جے پی کو ہرانا ہے، اور ہو سکتا ہے سماجوادی پارٹی 400 سیٹیں جیت جائے۔ اس پر جب اینکر نے مداخلت کرتے ہوئے کہا کہ کچھ تو ٹھیک لگا لیتے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، اس وقت ظاہر سی بات ہے کہ یو پی انتخابات ہیں، بیان بازیوں کا سلسلہ جاری رہے گا، اور جب تک انتخابات نہیں ہوتے تب تک دیکھنا ہے کہ کس پارٹی کے کس طرح کی سر بدلتے ہیں، اور کون کس سماج کو کس طرح لبھانے کے لیے کیا کیا بیان بازیاں کرتا ہے۔ اور یہ سلسلہ آپ سے شروع ہو چکا ہے، اور آپ کو اس وقت یو پی کے الیکشن جب تک ختم نہیں ہو جاتے اس طرح کی بیان بازیوں کی عادت ڈال لینا چاہیے۔ آئیے ناظرین گرامی، میں آپ کو لے چلوں کشمیر میں جماعت اسلامی سے وابستہ افراد کے گھروں پر یہ کہ لگاتار چھاپے جاری ہیں، جس کو لے کر کے بہت ہی زیادہ تشویش پائی جا رہی ہے۔ قومی تحقیقاتی ایجنسی NIA نے اتوار کو جموں کشمیر کے کم از کم 1 درجن اضلاع میں زائد از 3 درجن مقامات پر چھاپے مارے۔ یہ چھاپے کالعدم تنظیم جماعت اسلامی جموں کشمیر سے وابستہ افراد کے گھروں پر مارے گئے۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق NIA کی ٹیموں نے اتوار کی صبح جموں کشمیر پولیس اور سینٹرل ریزرو پولیس فورس کے ہمراہ مختلف اضلاع میں جماعت اسلامی سے وابستہ افراد کے گھروں پر چھاپہ ماری کارروائی کی تھی۔ یہ چھاپہ مار کارروائیاں جن اضلاع میں انجام دی گئی ان میں سری نگر، بڑگام، گاندربل، بارامولہ، بانڈی پورہ، کپوارہ، اننت ناگ، پلوامہ، شوپیاں، کولگام، ڈوڈا، رامبن، کشتواڑ اور راجوری اضلاع شامل ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق چھاپہ مار کارروائیوں کے انجام دہی کے لیے NIA کی ٹیم DIG رینک کے ایک افسر کی قیادت میں پہلی سری نگر بھیجی گئی تھی۔ بہرکیف ناظرین گرامی،
2019 میں آپ لوگوں کو بتا دیں کہ مرکزی حکومت نے جماعت اسلامی جموں کشمیر پر 5 سالہ پابندی لگا دی تھی۔ اس پر ملک مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہونے کا الزام لگایا گیا تھا۔ جماعت اسلامی پر پابندی لگانے کے اقدام کی وادی کشمیر کے تقریباً تمام سیاسی، مذہبی و سماجی جماعتوں نے مذمت کی تھی۔ جماعت نے 5 سالہ پابندی کے خلاف عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے، اس پر سنوائی بھی جاری ہے، لیکن اس درمیان میں یہ نہیں ہے کہ اچانک چھاپہ مار اس کارروائی نے ہنگامہ مچایا ہے اور الگ ہی تشویش کی باتیں اور اس پر تبصرے جاری ہوئے۔ ناظرین گرامی، مدھیہ پردیش میں سیلاب کی صورتحال انتہائی تشویشناک ہے اور سیلاب متاثرین اس بات کو لے کر کافی غصے میں ہیں کہ انہیں ریاستی حکومت کی جانب سے مناسب امداد مہیا نہیں کی جا رہی۔ اس کا نظارہ آج اس وقت دیکھنے کو ملا جب مرکزی وزیر زراعت نریندر سنگھ تومر مدھیہ پردیش کے شیو پور میں سیلاب متاثرین سے ملاقات کے لیے پہنچے۔ مرکزی وزیر کو دیکھتے ہی سیلاب متاثرین کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ گیا اور ناراض لوگوں نے نریندر تومر مرد آباد کا نعرہ بلند کرنے کے ساتھ ساتھ مرکزی وزیر کی گاڑی پر کیچڑ تک پھینک دیا۔ میڈیا ذرائع سے موصول ہونے خبروں کے مطابق سیلاب متاثرین ریاستی اور مرکزی حکومت کے خلاف اس قدر ناراض تھے کہ کئی افراد نریندر مودی کی گاڑی کے آگے لیٹ گئے، ان کے خلاف مرد آباد کے نعرے لگائے اور ایسے ماحول میں بڑی مشکل سے نریندر تومر نے خود کو وہاں سے نکالا۔ باقاعدہ ناظرین گرامی، ظاہر سی بات ہے کہ سیلاب متاثرین کو خوش کرنے کی چیزیں آپ پیش کرنے کے بجائے اپنی مارکیٹ چمچانے کے لیے اگر اس طرح جائیں گے تو پھر ناراض عوام تو یہی کیچڑ ہی تو پھینکیں گے۔ ناظرین گرامی، کل آپ نے وہ خبر سنی، نیرج چوپڑا نے ٹوکیو اولمپکس میں گولڈ میڈل جیت کر ہندوستان کا خواب شرمندہ تعبیر کیا اور کس طرح انہوں نے بھارت کا نام روشن کیا۔ ٹوکیو اولمپک میں ان کے بھالے نے 87.58 میٹر کی دوری طے کی اور ہندوستان کا 100 سالوں کا انتظار ختم ہوا۔ 23 سال کے نیرج چوپڑا کو ان کے ابتدائی دنوں میں ٹریننگ دینے والے کوچ نسیم احمد اپنے شاگرد کی تاریخی کارکردگی سے بے حد خوش ہیں۔ یہاں نسیم احمد کا نام جیسے ہی پتہ چلا اور لوگوں کو جب پتہ چلا کہ ان کے کوچ مسلمان ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ لوگ جو مسلمانوں کا نام سنتے ہی باولے ہو جاتے ہیں، بالخصوص بھکت لوگ، ان لوگوں کی جو ہے حالت دیکھنے کے قابل تھی۔ دراصل جو لوگ لگاتار چوپڑا کو مبارکبادیاں دے رہی تھی اور خود چوپڑا نے جب اس بات کا اظہار کیا اور ان کا نام لیا نسیم احمد کا اور جذباتی ہو گئے جب نسیم احمد ان دنوں کو یاد کر کے جب پہلی بار نیرج چوپڑا ان کے پاس آئے تھے اور نیرج چوپڑا خود اپنے کوچ نسیم احمد کا ٹویٹ کے ذریعے شکریہ ادا کر چکے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ جن کو مرچی لگنی تھی وہ لگی اور جو مبارکبادیوں کا سلسلہ تھا بھکتوں کی جانب سے وہ تھم گیا۔ نفرت کا آپ عالم دیکھ سکتے ہیں۔ بھالا پھینک کوچ نسیم احمد نے پنچکولہ کے تاؤ دیوی لال اسپورٹس کمپلیکس میں پہلی بار سال 2011 میں نیرج چوپڑا کو دیکھا تھا۔ تب نیرج چوپڑا کا نام 13 سالہ ایک گول مٹول لڑکا کھیل اکیڈمی میں داخلہ لینے کے عمل کے بارے میں پوچھ گچھ کرنے آیا تھا۔ اس کے لیے نیرج چوپڑا نے پانی پت کے پاس اپنے آبائی گاؤں کھنڈرا سے 4 گھنٹے سے زیادہ کا سفر کیا تھا۔ اس وقت ہریانہ میں صرف 2 سنتھیٹک ٹریک دستیاب تھے۔ انڈین ایکسپریس کی رپورٹ کے مطابق نسیم احمد نم آنکھوں سے کہتے ہیں، مجھے اب بھی یاد ہے کہ نیرج چوپڑا اپنے سینئروں کو نرسری میں کیسے ٹریننگ کرتے ہوئے دیکھتا تھا۔ نسیم احمد نے کہا کہ نیرج چوپڑا اپنی نوٹ بک کے ساتھ بیٹھتے اور ان سے مشورہ لیتے، وہ کبھی بھی ٹریننگ سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے، ہمیشہ گروپ کے ساتھ جیتنے کا ہدف مقرر کرتے تھے۔ آج سب سے بڑے اسٹیج پر انہیں گولڈ میڈل جیتتے ہوئے دیکھنا ہمارے لیے سب سے بڑی خوشی ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہ دوسرے ممالک کا بھالا پھینکنے والوں کے ساتھ وقت گزاریں گے جیسے انہوں نے یہاں اپنے سینئروں اور دوستوں کے ساتھ ٹریننگ یا ٹورنامنٹ کے بعد کیا تھا۔ نیرج چوپڑا نے سب سے پہلے بھالا پھینکنے کا ہنر پانی پت کے کوچ جے ویر سنگھ سے سیکھی تھی۔ اس کے بعد پنچکولہ میں انہوں نے سال 2011 سے 2016 کی شروعات تک ٹریننگ لی۔ حالانکہ نیرج چوپڑا صرف بھالا ہی نہیں پھینکتے تھے بلکہ لمبی دوری کے دوڑنے والے ریسلروں کے ساتھ دوڑتے بھی تھے۔ نیرج چوپڑا کے ساتھ پنچکولہ کے ہاسٹل میں رہنے والے کچھ دوست بھی تھے جو ان کے ساتھ پانی پت میں ٹریننگ کیا کرتے تھے۔ ناظرین گرامی، ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے چندی گڑھ سے، جہاں پر اکالی دل کے ایک یووا مورچہ کے نوجوان کو لیڈر کو قتل کر دیے جانے کی خبریں آ رہی ہیں، وہ بھی فائرنگ کے ذریعے سے۔ وڈو کھیرا اس کی شناخت ہوئی ہے جس کا قتل کیا گیا ہے اور وکی کے نام سے وہ مشہور ہیں۔ یہاں پر موتور نامی ایک مارکیٹ میں ایک اپنی کھڑی ہوئی کار میں سوار ہونے کے لیے جا رہے تھے کہ اچانک حملاوروں نے ان کو جو ہے بھگاتے ہوئے ان پر فائرنگ کی اور وہ موقع واردات پر ہی
مرنے کی خبریں آ رہی ہیں، ہلاک ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ لگ بھگ 20 گولیاں چلائی گئی تھی ان کو مارنے کے لیے، اسپتال پہنچائے جانے کے دوران ان کا قتل ہوا ہے۔ اس طرح سے اچانک ماسک پہن کر کے حملہ آوروں کی جانب سے حملہ، اور اس ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد اس وقت موہالی میں پیش آئے اس واردات کے بعد اچانک جو ہے سیاست کا پارا چڑھ گیا ہے، اور اکالی دل سے تعلق رکھنے والے اس نوجوان کے قتل کے بعد سے جو ہے الگ الگ طرح کی سیاسی سرگرمیاں اور پھر جو ہے تبصرے دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، سعودی عرب نے کہا ہے کہ وہ مکہ اور مدینہ آنے کے خواہش مندان زائرین کو ملک میں داخل ہونے کی اجازت دے گا جنہوں نے کورونا وائرس کی ویکسین لگائی ہوگی۔ یعنی اگر آپ نے کورونا کی دونوں ویکسین لگائی ہے، جس کو ایکسیپٹ کر لیا جاتا ہے ویکسین لگایا ہے، تو پھر آپ عمرہ کر سکتے ہیں۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق سرکاری میڈیا نے رپورٹ میں کہا ہے کہ کورونا وبا کی وجہ سے 18 ماہ سرحدیں بند رکھنے کے بعد دنیا بھر سے آہستہ آہستہ عمرہ کی درخواستیں پیر یعنی 9 اگست سے وصول کی جائیں گی۔ عمرہ و حج سے مختلف عمل ہے جو سال کے کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے۔ کورونا وبا نے حج و عمرہ دونوں ہی کے زائرین کو متاثر کیا اور ریاست کے ریونیو میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ عام حالات میں تقریباً اس سے 12 ارب ڈالر کی آمدنی جمع ہوتی رہی ہے۔ سعودی حکومت کو اتوار کی اس اعلان سے قبل صرف سعودی عرب میں مقیم ویکسینیٹڈ افراد کو عمرہ کرنے کی اجازت تھی، جبکہ حج بہت تھوڑے پیمانے پر ہوا۔ لیکن اب یہ خبر مل رہی ہے کہ اگر آپ ویکسینیٹڈ ہیں تو آپ عمرہ کر سکتے ہیں، آپ کا تعلق کسی بھی ملک سے کیوں نہ ہو۔ ناظرین گرامی، ادھر خبر آ رہی ہے افغانستان سے کہ امریکی B-52 بمبار طیاروں نے افغانستان کے صوبے جوزجان کے دارالحکومت شبرغان میں طالبان کے ٹھکانوں پر فضائی حملے کیے ہیں، جس میں 200 سے زائد طالبان کے ہلاک ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ افغان وزارت دفاع کے ترجمان فواد امان نے ہفتے کی شب ٹویٹ کیا کہ امریکی بمباروں نے شام صوبے جوزجان کے دارالحکومت شبرغان میں طالبان کے ٹھکانوں پر فضائی حملے کیے ہیں، جس میں 200 سے زائد عسکریت پسند ہلاک ہوئے۔ فضائی حملوں میں بہت بڑی تعداد میں اسلحہ، گولہ بارود اور 100 سے زائد گاڑیاں تباہ ہوئی ہیں، یہ مانا جا رہا ہے یہاں کی میڈیا کی جانب سے، لیکن طالبان کی جانب سے اس طرح کا کوئی آفیشیل بیان نہیں آیا ہے جس میں ان کی جانی نقصان ہونے کی کوئی خبر دی گئی ہو۔ باقی ناظرین گرامی، یہ کچھ اہم ترین خبریں تھیں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھی۔ مجھے یہاں اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے۔ کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، قیمت